اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نام بری ہے، تمہاری عظمت ہے، تمہاری شان و شوکت ہے اس قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے میں۔ افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے؟ اور اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری نہیں کی وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کے نام و نشان بھی ختم ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا فرما دیا۔ تو وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں ہلاک کر کے تم سے اچھے لوگ لے آئے، اس لیے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ ارشاد فرمایا رب کائنات نے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھے۔ کانت ظالمتاً وہ لوگ ستمگار تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں تو نظام ہے، نہیں، تیرے بغیر بھی نظام چل سکتا ہے، اور انسان کامیاب وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلے۔ فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ تو جب انہوں نے ہماری عذاب کو پایا تو تب وہ اس سے بھاگنے لگے۔ پہلے وہ اپنی خرمستیوں میں مست تھے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو اب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون اب بھاگو نہ، لوٹ جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی۔ ومساکنکم لعلکم تسألون اور اپنے مکانوں کی طرف شاید کہ تم سے پوچھا جائے، یعنی جب موت کے فرشتے ان کے قریب آ گئے اور اب بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تو فرشتوں نے کہا نہیں بس اب تمہارے بھاگنے کا وقت ختم ہو گیا، جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگ گئے، اب موت کسی کو نہیں بھاگنے دیتی۔ جب موت پکڑتی ہے تو بڑے سے بڑا پہلوان اس کی پہلوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا طاقتور اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور اب کہا گیا کہ اب لوٹ کے دکھاؤ اگر تم عقل مند ہو تو۔ اب اپنی جس رہائش کے اوپر، جس اپنی کوٹھی اور اپنے اس قلعے کے اوپر تمہیں فخر تھا کہ اس قلعے کے اوپر تو کوئی حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلے زمانوں میں بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے اور وہ قلعوں کے اوپر بڑے فخر کرتے تھے کہ ہمارے قلعے کے اوپر تو کوئی حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں تو دشمن کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کا جب عذاب آتا تو وہ قلعے بھی انہیں نہ بچا سکتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ جائے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو۔ تو اس موت سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرعی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب